آج جو میں آیا ہوں اس کی جو وجوہات، یہاں سے آپ اٹھ کے جائیں گے تو سوشل میڈیا پہ بہت شور ہوگا۔ دیکھیے، قوم نے جن فرائض کا بوجھ میرے پہ رکھا ہے، میری تمام تر توجہ وہ ہے، میری ذات نہیں ہے۔ پاکستان کے صحافی بہت مشکل، دشوار، خدشات اور خطرات کے باوجود اپنا کام بہت اچھا انجام دیتے۔ میں نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، پہاڑوں میں دیکھا ہے، ہمارے صحافی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے جوانوں، افسروں کے ساتھ آپریشن کی فرنٹ لائن تک کے شہید ارشد شریف صاحب کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ میں یہی درخواست کروں گا، جب تک وہ تحقیقات کسی منطقی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، ہم اپنی رائے محفوظ رکھیں۔ ارشد شریف صاحب کے جو میرے ماتحت آفیسرز ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے ہیں ان کے جانے سے پہلے۔ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ان لوگوں نے ان کو دھمکایا ہو۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی کہ وہ ملک نہ چھوڑیں تو کیا وہ ملک چھوڑ سکتے تھے؟ ان کی جو سیاسی آرا ہے اس سے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے، لیکن وہ ہمارے آفیسرز کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے اور وہ رابطے میں تھے۔ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دوسرا، دیکھیے، وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں، ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ سے، میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا۔ جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں، جنرل صاحب کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے، میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے۔ ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں، اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی۔ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے، اور میں نے دانستہ طور پر آئی ایس آئی کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لیے، تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% شفاف تحقیقات ہوں، اور جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو اس سے آگاہ رکھے۔ حکومت جواب دیتی ہے۔ آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کسی کانفرنس میں اداروں کے خلاف غلط نعرے بازی کی گئی اور غلط زبان استعمال کی گئی۔ اس کی مذمت وزیر اعظم پاکستان نے بھی کی، اس کی مذمت وزیر قانون نے بھی کی، اس کی مذمت جو ہمارے خارجہ کے وزیر ہیں انہوں نے بھی کی، اور جو پاکستان کے سابقہ صدر ہیں انہوں نے بھی کی۔ میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ حکومت اس کا جواب نہیں دیتی۔ وہ جواب آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت دانستہ خاموش ہے۔ لیکن میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایجنسی کے کچھ معاملات، کچھ معلومات، کچھ پوشیدہ اور پیچیدہ معاملات ہیں جو ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتے۔ وہ اگر میری جگہ کوئی اور کہے گا تو وہ غالباً احسن اقدام نہیں ہے، اس کو کہنے کی ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو معلومات ان کے پاس نہیں ہیں وہ میں کسی اور کو بولوں کہ آپ میری طرف سے بول دیں۔ اس لیے میں خود آیا ہوں کہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں آپ کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی جو چپ ہے وہ ختم کر دی۔ مارچ کے مہینے میں سوشل میڈیا پہ میری ذات کے خلاف جھوٹی اور غلیظ مہم چلائی گئی۔ مجھے ایجنسی سے بھی فون آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سر آپ کے خلاف یہ ٹویٹر پہ مہم چل رہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں انہوں نے بولا کہ جب کسی ٹویٹ کے ری ٹویٹس 8,000 ملین سے بڑھ جائیں پھر مجھے بتائیے گا، اس سے پہلے آپ میری ذات کی فکر نہ کریں، جو آپ کو قوم نے، ملک نے فرائض دیے ہیں اس پہ توجہ دیں۔ میں اپنی ذات کے لیے آنا ہوتا تو تب آ چکا تھا۔ آج اس لیے آیا ہوں کہ میرے ادارے کے شہید، میرے ادارے کے غازی، میرے ادارے کے آفیسر جوان جو 24 گھنٹے اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان پہ جھوٹی تہمات لگائی جا رہی ہیں، اس پہ خاموش رہنا میرے لیے اخلاقی طور پہ ناممکن تھا۔ میں اس لیے آئین اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق کی گارنٹی دیتے ہیں، اور ان حقوق میں ایک حق احتجاج کرنے کا بھی ہے،
لہٰذا ہمیں کسی کے لانگ مارچ سے، دھرنے سے، احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کے پاس سپریم کورٹ نے اختیار دیا ہے کہ وہ سلامتی کی صورتحال، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں وہ بروئے کار لائیں گے۔ جو آرمی چیف صاحب نے کہا وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان میں سیاسی یا اقتصادی عدم استحکام لائے۔ دیکھیے، جو آئین آپ کو احتجاج کا حق دیتا ہے وہ اس حق کے ساتھ فرائض بھی رکھتا ہے، ذمہ داریاں بھی رکھتا ہے کہ آپ وہ کہاں پہ حق استعمال کر سکتے ہیں، کن جگہوں پہ جا سکتے ہیں، کن جگہوں پہ نہیں جا سکتے، کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کن اداروں پہ بات چیت کرنے کی منفی آرٹیکل 19 میں لکھا ہوا اجازت نہیں ہے۔ اس کی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ ایک واضح ہدایات بھی جاری کریں گی۔ لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ باہر رہتا ہے جب اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ اس کے لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، اور خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی کہ پاکستان آرمی کو آرٹیکل 245 کے تحت حکومت بلاتی ہے، حکومت کا حق ہے، تو فوج کو اگر ضرورت پڑی حالات کو قابو کرنے میں تو وہ ضرور حکومت کی مدد کرے گی۔ جو غیر سیاسی یا آئینی کردار تک محدود رہنے کا فیصلہ ہے، کیا یہ فرد واحد کا ہے یا ادارے کا ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں کہا اس پہ بہت دن ادارے کی جو قائدین ہیں ان میں بہت بحث ہوئی۔ اس پہ ہر پہلو پہ غور کرنے کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا بحیثیت ادارہ کہ ہم آئینی کردار تک محدود رہیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہو جو اس فیصلے میں شامل تھے ان میں وہ لوگ تھے جو اگلے 15 سے 20 سال تک اس ادارے کی قیادت سنبھالنے والے، لہذا یہ فیصلہ فرد واحد کا نہیں ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس چیز نے مجھے مجبور کیا، یہ لفظ ٹھیک استعمال ہوا ہے کیونکہ میری اپنی پالیسی تھی کہ میں نے تصویر بھی نہیں لانی اپنی۔ وہ یہ تھی کہ میں دیکھتا تھا اکثر کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک سائڈ پہ جھوٹ کو اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ذہن ہیں وہ اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور مجھے کسی ذاتی چیز کی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس سے ادارے اور ملک میں ایک فتنہ اور فساد پھیلنے کا خطرہ ہے صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کیا جا رہا یا سچ خاموشی پہ تلا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے یہ خاموشی توڑی، اور جو باقی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ لیکن میں دوبارہ دہراؤں گا، غیر ضروری سچ میں پرہیز کروں گا۔ صدر پاکستان صاحب کی ملاقاتوں کا وہ ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، میں اس میں کوئی بری چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی نیت ملک میں استحکام لانا، سیاسی ٹھہراؤ لانا تھا، اور جتنے بھی رویوں میں اتنی زیادہ تلخی اور ٹاکسٹی آ چکی تھی اس کو کم کرنا تھا۔ وہ اپنے تقسیم کی سیاست کرتے ہیں تو اس سے ملک میں عدم استحکام آتا ہے۔ اگر ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا تو کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں، ہم مسلمان ملک تھے، ہمارے 2 حصے تھے، لیکن اس کے باوجود الگ ہو گئے کیونکہ ہم نے نفرت اور تقسیم کو زیادہ ابھارا، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے اور مملکت کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو عدم استحکام اس کی معاشی حالات کی وجہ سے بھی، کہ جو عدم استحکام ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آئینی اور قانونی راستے اختیار کریں اپنی خواہشات کی تکمیل میں۔ جب ہم چور دروازے، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے استعمال کرتے ہیں تو ملک میں انتشار آتا ہے، اور ISI نے، ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ صرف وہ کام کرے گا جو قومی امنگوں کا مظہر ہے، اور اس انداز میں کرے گا جو آئین میں لکھا ہے، اس سے باہر نہیں جائے۔ تھینک یو۔